بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان پبلک اسکول اینڈ کالج کے یوٹیوب چینل کی جانب سے میں منصور اعظم نیازی آپ سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سورۃ الانفال کی آیات 17 تا 19 کا مطالعہ کریں گے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 17۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فاپس لم نہیں تقتلو تم نے قتل کیا ہم انہیں، پس تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ولیکن لیکن اللہ قتل کیا ہم انہیں، لیکن انہیں اللہ نے قتل کیا، تم لوگوں نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا۔ عزیز طلباء و طالبات، غزوہ بدر کوئی عام لڑائی یا جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ حق و باطل کے درمیان فیصلے کا دن تھا۔ چنانچہ اس غزوے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی، تو دوسری جانب شیطان اور اس کے چیلے بھی کفار کی مدد کے لیے ان کے لشکر میں شامل ہوئے۔ شیطان بذات خود سراقہ بن مالک کی شکل میں میدان جنگ میں موجود رہا۔ کفار کا لشکر ہتھیاروں سے لیس اور 1000 افراد پر مشتمل تھا، جبکہ مسلمان لشکر میں 313 صحابہ کرام تھے، جن کے پاس اسلحہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ چنانچہ دیکھا جائے تو مسلمانوں کا یہ جنگ جیتنا ایک معجزہ ہی ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں پر اپنے احسان کو جتلا رہا ہے اور واضح کر رہا ہے کہ یہ کامیابی تم نے حاصل نہیں کی، بلکہ یہ کامیابی میری جانب سے تمہارے لیے انعام ہے، اور کفار کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ میں نے خود قتل کیا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور ما نہیں رمیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکیں، اذ جب، رمیتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریاں پھینکیں، ولیکن لیکن اللہ نے رما، کنکریاں پھینکیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت آپ نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ اس آیت مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور خاص معجزے کی طرف اشارہ ہے، جس کا مشاہدہ دوست اور دشمن سب نے بدر کے میدان میں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھری اور کفار کے لشکر کی طرف پھینک دی۔ وہ لشکر جو ایک وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا، کوئی کھڑا تھا تو کوئی بیٹھا تھا، کسی کا منہ ادھر تھا تو کسی کی پشت ادھر تھی، لیکن ایک کافر بھی تو ایسا نہ رہا تھا جس کی آنکھوں کو ریت کے ذروں نے بھر نہ دیا۔ سب کی آنکھیں دیکھنے سے محروم ہو گئیں، اور وہ کچھ ایسے دہشت زدہ اور بدحواس ہوئے کہ اپنے مقتولوں کی لاشیں بھی چھوڑ کر سر پر پاؤں رکھ کر میدان سے بھاگ نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اب ان پر حملہ کر دو۔ حملہ ہوتے ہی مشرکوں کو شکست ہو گئی، اور سرداران قریش میں سے جس کا قتل ہونا تھا وہ قتل ہو گیا، اور جس کا قید ہونا اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہ گرفتار ہو گیا۔ چنانچہ اس غزوے میں 70 کافر مارے گئے اور 70 کے قریب ہی قیدی بنے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسی بات کو یہاں بیان کر رہا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم کنکریاں پھینک رہے تھے تو وہ پھینکنے والا ہاتھ اگرچہ تمہارا تھا، لیکن اس کے اندر قوت و قدرت ہماری تھی، جو ہم نے انعام کے طور پر تمہیں عطا کی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا،
وَلِيُبْلِيَ، اور تاکہ وہ آزمائے مومنین مومنوں کو، من میں سے، اپنی، تاکہ وہ انہیں اپنی جانب سے آزمائے، بلا آزمائش، حسنہ اچھے، تاکہ وہ مومنوں کو اپنی جانب سے اچھی طرح آزما لے۔ یعنی غزوہ بدر مسلمانوں کے لیے ایک خاص آزمائش تھی، جس کا مقصد مسلمانوں کے جوہر کو نکھارنا اور ان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو آزمانا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس آزمائش میں ڈال کر گویا کندن بنا دیا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سمیع سننے والا، علیم علم رکھنے والا، جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے، یعنی ہم جو بھی بولتے ہیں اور سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات کو نہ صرف سنتا ہے بلکہ ہمارے دل کے اندر کی بات کا بھی علم رکھتا ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 18۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، ذالکم یہ تو ہوا، وان اور بے شک، اللہ موہن کمزور کرنے والا ہے، قید داؤ چال تدبیر، کافرین کافروں کی۔ بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں، اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس غزوے میں نہ صرف کفار کے غرور کو خاک میں ملایا اور ان کی ہر سازش اور ہر چال کو ناکام بنایا اور باطل کا منہ کالا کر دیا، بلکہ آئندہ بھی ان کے ساتھ اسی طرح کا سلوک ہوگا اور ہر دفعہ ان کو اسی طریقے سے ناکامی و ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 19۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، ان اگر تستفتحوا تم فتح چاہتے ہو یا تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد تو البتہ، آ گیا تمہارے پاس، جاءکم تو تمہارے پاس آ گیا، فتح فیصلہ۔ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو وہ تمہارے پاس آ گئی۔ جب کفار کا لشکر مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا تو ابو جہل جو اس لشکر کا سپہ سالار تھا، اس نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر دعا مانگی کہ اے اللہ، ہم میں سے جو حق پر ہو اس کو فتح عطا فرما، اور دونوں لشکروں میں سے جو لشکر بہتر ہو اس کو کامیابی دے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو شکست دی، ابو جہل میدان جنگ میں مارا گیا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہے اور مسلمان حق پر ہیں اور کفار باطل ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی اس بات کو ان کی کامیابی قرار دیا ہے کہ جو دعا انہوں نے مانگی تھی یا جو فیصلہ انہوں نے مانگا تھا وہ دعا قبول ہوئی، وہ فیصلہ ان کو مل گیا اور حق و باطل میں فیصلہ ہو گیا۔ گویا ایک لحاظ سے کفار کی دعا کی قبولیت ان کی کامیابی ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ان اگر تنتہوا تم باز آ جاؤ، فَهُوَ پس ہوا وہ، خیر بہتر ہے، لکم لام کے لیے، کم تمہارے، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کفار کو سمجھا رہا ہے کہ حق و باطل میں فیصلہ ہو جانے کے بعد، یعنی غزوہ بدر کے بعد، کفار کو اپنی دشمنی اور مخالفت کو ختم کر دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آنا چاہیے جو کہ حق ذات ہے۔ اسی بات میں ہی کفار کی
بھلائی ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور ان اگر تعودو تم پھر کرو گے، نعد ہم پھر کریں گے، اور اگر تم پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہارے ساتھ ویسا ہی کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کفار کو تنبیہ کر رہا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور مخالفت سے باز نہ آئے تو آئندہ بھی تمہارا انجام اسی طرح ہوگا جس طرح غزوہ بدر میں تمہارا غرور خاک میں مل گیا۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، ولن اور لن ہرگز نہیں، تغنیہ کام آئے گی، انکم تمہارے، فئتکم فئہ لشکر گروہ، کم تمہارے لشکر کو، شیئن کچھ بھی، ولو اور لو اگر کثرت وہ کثرت سے ہو، اور تمہاری جماعت یا تمہارا گروہ یا تمہارا لشکر خواہ کتنا ہی کثیر ہو، کثرت سے ہو، تو وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا۔ یعنی اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی مقابلے، مارکے یا لڑائی میں فتح و شکست اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہوتی ہے، نہ کہ تعداد اور وسائل کی وجہ سے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ کفار کو سمجھا رہے ہیں کہ اے کافرو، مومنوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تم جتنا لشکر چاہے جمع کر لو، مگر مومنوں کے خلاف تم فتح حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ میری تائید و نصرت تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ اس بات کی آزمائش تم نے میدان بدر میں کر لی۔ 313 مجاہدوں نے تمہارے 1000 کے لشکر کو کس طرح ذلیل و خوار کیا۔ ایسا ہی نتیجہ تم ہر جگہ دیکھو گے، اسی لیے بہتر ہے کہ تم اپنی اسلام دشمن کارروائیوں سے باز آ جاؤ۔ ان اللہ مع المؤمنین، ان بے شک اللہ مع ساتھ ہے، مومنین مومنوں کے، بے شک اللہ تعالی مومنوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان کر دیا کہ اس کی تائید و نصرت ہمیشہ مومنوں کے ساتھ ہے اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے سورۃ الانفال کی آیات 17 تا 19 کا مطالعہ کیا۔ اب میں اس سے متعلق آپ سے چند سوالات پوچھتا ہوں۔ سوال نمبر 1، کفار کو غزوہ بدر میں کس نے قتل کیا؟ سوال نمبر 2، جو مٹھی بھر مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی جانب پھینکی، وہ حقیقت میں کس نے پھینکی تھی؟ سوال نمبر 3، کفار کی تدابیر کو کون کمزور کرنے والا ہے؟ سوال نمبر 4، کفار کو کس طرح فتح مل گئی؟ سوال نمبر 5، کفار کی کیا چیز ان کے کام نہیں آئے گی؟ ذمیہ کام۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے سورۃ الانفال کی آیات 17 تا 19 کے مشکل الفاظ کے معنی اور ان آیات کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ان آیات کے مفہوم و مطالب کو بھی اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔